بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكل وإن لم يشتهي تركه. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے کا عیب نہیں نکالا۔ اگر کھانا پسند ہوتا تو تناول فرماتے، اگر پسند نہیں ہوتا تو چھوڑ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ بلا وجہ اس چیز سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی وجہ ہو تو پھر گنجائش ہے۔ مثلا کسی نے نیا نیا کھانا بنانا سیکھا ہے، کسی بچی نے یا خادم نے، اور وہ مزید اس کی بہتری کے لیے اگر اس کو یہ بتایا جائے کہ اس میں یہ مسئلہ ہے، تھوڑا اس کو ایسا کر لیا جائے، ایسا کر لیا جائے، تو اس کی تو اجازت ہے۔ لیکن بلا وجہ اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی کسی نہ کسی درجے میں ناشکری ہے کہ کھانا بہرحال جیسا بھی ہو، اگر آدمی کو بھوک لگی ہو اور جان پہ بنی ہو تو اللہ کی نعمت تو ہے، اس وقت آدمی شکر کرتا ہے جیسا کیسا بھی مل جائے۔ ہاں، جب بھوک نہ ہو یا ایسی مجبوری نہ ہو تو پھر آدمی نخرے کرتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں دل شکنی بھی ہوتی ہے۔ جس آدمی نے کھانا بنایا ہے، چاہے بیوی ہو چاہے کوئی اور ہو، تو بلا وجہ ایسا کرنے سے دل شکنی ہوتی ہے۔ اگلے نے اتنی محنت کی ہے، مشقت اٹھائی ہے، گرمی کا موسم ہے تو چولہے پہ کھڑا رہنا، آگ کے سامنے کھڑا رہنا آسان کام نہیں ہے۔ ہم نے ایک جملہ بول کر اگلے کے لیے اذیت کا سامان کیا، تکلیف دی ذہنی طور پر، یہ بھی بری بات ہے۔ اور بھی حکمتیں ہوں گی اس میں، لیکن بہرحال جو اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ یہی ہے کہ بلا وجہ کھانے کا عیب نکالنے سے بچنا چاہیے۔ اگر طبیعت کے موافق ہو تو کھائے، اگر طبیعت کے موافق نہیں ہے تو پھر نہ کھائے۔ زور زبردستی نہ کرے اپنے اوپر، کوئی دوسری چیز کھا لے، یا اگر دوسری چیز بھی نہیں کھانی تو چھوڑ دے، لیکن کھانے کا عیب بیان نہ کرے۔ چھوڑ دینے سے اگلا ممکن ہے خود ہی یہ سمجھ جائے کہ طبیعت کے موافق نہیں ہے، لیکن یہ خود نہیں کہے ایسا۔ اللہ تعالیٰ عمل کو توفیق دے۔